9واں پارہ سورہ اعراف آیت نمبر 94 سے شروع ہو رہا ہے مضمون۔ پچھلی آیتوں سے تعلق حضرت شعیب علیہ السلام کے تذکرے پر یہ بات پہنچی کہ نصیحت پہنچانے کے باوجود قوم نے نصیحت قبول نہیں کیا، اب ان کے مر جانے پر کیا افسوس کیا جائے۔ اس سے پہلے 6 انبیاء کرام کا تذکرہ آ چکا ہے۔ جو لوگ سورہ اعراف کے شروع سے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اب تک 6 انبیاء کرام کا تذکرہ آ چکا ہے، اور اب یہاں سے ان واقعات کے نتیجے پر نگاہ رکھتے ہوئے کفار قریش کو تنبیہاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ دیکھو نتیجہ کیسا ہوتا آیا ہے۔ اگر کفار قریش اپنے روش نہ بدلیں تو ان کا بھی حال ایسا ہی ہوگا، اس لیے یہاں سے اب ان کو سامنے رکھو، گویا نتیجہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا دستور یہ ہے، یہ دستور بدلا نہیں جائے گا۔ ایک بات بطور تمہید کی آپ کے سامنے عرض کروں کہ قرآن کریم میں جو قصص واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ عام کتابوں کی طرح قصہ نہیں ہوتا، عام کتابوں کی طرح حکایت نقل نہیں ہوتی، نہ یکجا بیان کیا جاتا، بلکہ جتنے حصے سے استدلال کرنا ہے اتنا حصہ لایا جاتا ہے اور نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں تک جو واقعات آئے ہیں ان تمام سے نتیجہ کیا نکلا؟ انبیاء کی بات ماننے والے کامیاب اور انبیاء کی مخالفت کرنے والے عذاب سے ہلاک۔ لہذا اب کفار قریش اگر نبی برحق کی بات نہیں مانیں گے تو ان کا انجام یہی ہونا ہے۔ یہ نتیجے کو ظاہر کرنے کے واسطے چند آیتیں دیکھیے آپ۔ اس کے 9 آیتوں کے بعد پھر شروع ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ، اس کی علت و اسباب اور حکمت و اسرار انشاءاللہ وہاں واضح کیے جائیں گے۔ اس رکوع میں یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارا دستور یہ ہے، وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی قریہ میں، قریہ سے مراد گاؤں ہی نہیں ہے، قریہ کا اطلاق گاؤں پر بھی ہوتا لغت کے اعتبار سے اور شہروں پر بھی ہوتا ہے مجازن، جس طرح سے خود مکۃ المکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ کے معنی تمام قریہ کی ماں اور اصل اور جڑ۔ ام القریٰ یہ نام ہے مکۃ المکرمہ کا۔ تو فرمایا کسی بھی شہر میں اور کسی بھی بستی میں ہم نے نہیں بھیجا من نبی کوئی نبی الا مگر اخذنا اہلہا پکڑ لیا ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو، یعنی وہاں کے رہنے والوں میں تکذیب کرنے والوں کو، نبی کی مخالفت کرنے والوں کو، یہ مراد ہے۔ کیسے پکڑا؟ بالبأساء والضراء، بأس کی جمع بأسا، بؤوس مادہ ہے، اور ذرہ ذر، یہ 2 لفظ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بأساء سے مراد فقر و فاقہ، غربت و افلاس، اور ذراء سے مراد جسمانی تکلیف یا مرض مراد لیا ہے۔ تو فقر و فاقہ اور ذراء سے مراد جسمانی تکلیف، اذیت، بیماری، ان 2 شکلوں میں اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ اور بعض شارحین کہتے ہیں بأساء سے مراد عام محتاجی ہے، چاہے وہ محتاجی فقر و فاقے کی ہو یا وہ محتاجی کمزوری کی وجہ سے ہو یا خوف کی وجہ سے ہو، اور ذرہ ان کے معنی جسمانی اذیت، چاہے وہ جسمانی اذیت کسی بیماری کی بنا پر ہو یا کسی اور وجہ سے ہو۔ تو 2 طرح سے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ پکڑنے کی وجہ لعلہم یضرعون، شاید کہ وہ، لعل جب بھی آتا ہے قرآن کریم میں، امام قرطبی کی رائے یہ ہے کہ وہ یقیناً کے معنی میں آتا ہے،
جب اللہ کے واسطے استعمال کیا جائے تو لعل شاید کے معنی میں نہیں ہوگا، یقیناً کے معنی میں ہوگا، تاکہ وہ زاری کریں، تاکہ وہ روئیں دھوئیں چلائیں۔ یا زرعون کے معنی آتے ہیں زاری کرنا، رونا دھونا اور اپنی اصلاح کر لینا۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ شروع سے ہمارا دستور یہ نکلا کہ ہر بستی میں ہم نبیوں کو بھیجتے رہے، اور جب ان کا لوگوں نے انکار کیا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ پکڑنے کی دو شکلیں ہیں، یا تو مرض یا تو فقر و فاقہ، یعنی قحط آیا، قحط سالی کے اندر بھوکے مر گئے، یا پھر جسمانی تکلیف ان کو پہنچی، بیماریاں آ گئی۔ اس کی شکلیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کے واسطے قحط کی بد دعا کی تو مکے والوں کے لیے کھانے کا کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رکھا۔ لوگ چمڑے اٹھا کر ابال کے پیتے تھے، پڑی ہوئی ہڈیاں ابال کے پیتے تھے، کئی سال تک فاقہ رہا۔ کفار قریش میں سے وفد آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے صلہ رحمی کا واسطہ ہے، آپ ان کی حالت دیکھیے۔ آپ نے دعا فرمائی، پھر خوشحالی لوٹ کے آ گئی، انہوں نے پھر وعدہ خلافی کی۔ تو یہ جو تکلیف ہوتی ہے اس واسطے تاکہ یہ روئیں، اپنے احوال کو بدل دیں، اپنی غلطی سے باز آ جائیں۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ تکلیف چاہے فقر و فاقے کی ہو یا بیماری اور افلاس کی ہو، یہ بہت زیادہ تنگی ہے، مگر جس طرح ایک باپ اپنے بیٹوں پر سختی کرتا ہے تاکہ وہ اپنی غلطی سے باز آئے اور صحیح ڈگر پہ آ جائے، ٹھیک ایسے ہی اللہ کی طرف سے یہ سختیاں ہوتی تھیں تاکہ انبیاء کرام کی بات مان کر اپنی اصلاح کر لیں اور دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ ان کا مقصد ہوتا۔ ایک آزمائش کا طریقہ یہ ہے، سختیاں۔ آزمائش سختیوں کے ذریعے سے کامیاب اگر نہیں ہوئی تو اب ایک آزمائش کا طریقہ کیا ہے؟ لالچ، ترغیب، شوق پیدا کرنا۔ تم یہ کر لیے، تم کو یہ عطا کروں گا، تم نے یہ دیا، تم نے یہ کیا، رغبت اور شوق، دلچسپی پیدا کرنے کے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے۔ کیا بدل دیا؟ جو غربت و افلاس کا ماحول تھا خوشحالی میں تبدیل کر دیا۔ جو پہلے جسم میں بیماری تھی، تکلیف تھی، نقصان دہ امراض تھے، ہم نے ان کو بدل کر خوشحال کر دیا، صحت مند کر دیا۔ ثم بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے مکان السیئۃ الحسنۃ، حسنہ سیئہ کے بدلے۔ مکان کے معنی جگہ، تو سیئہ کی جگہ حسنہ، بدحالی کی جگہ خوشحالی، بیماری کی جگہ صحت و عافیت، تبدیل کر دیا ہم نے۔ کتنا دیا؟ حتیٰ، یہاں تک کہ عفو، عفو کے معنی خوشحال ہو جانا، بڑھ جانا، بڑھتے چلے گئے۔ عفو کے اور بھی معنی آتے ہیں، عفو کے معنی مٹانے کے بھی آتے، معاف کرنے کے بھی آتے، لیکن قرآن کریم میں عفو کے معنی استعمال ہوئے ہیں، بڑھوتری کے آتے ہیں، بڑھ جانا۔ جیسے عفن نبات، سبزہ بڑھ گیا، افشہم، چربی بڑھ گئی، تو عفا کے معنی بڑھنے کے بھی لیے۔ حتیٰ عفو، یہاں تک کہ وہ خوب ترقی کر گئے۔ ترقی کرتے 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 اتنا زیادہ خوشحال ہو گئے، کہنے لگے وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ، تحقیق یہ ہے کہ چھوا ہمارے آبا و اجداد کو، وہی لفظ دیکھیے الضراء، بیماریوں نے یا مصیبتوں نے یا افلاس نے، تنگیوں نے پکڑ لیا تھا ہمارے آبا و اجداد کو۔ والسراء، یہ سرن کے معنی خوشی کے آتے ہیں، سرور اور سر، خوشحالیاں۔ تو ہمارے آبا و اجداد کو دو حالتیں آئیں، ایک ذرہ کی اور ایک سرہ کی، یعنی کبھی خوشحالی آئی، کبھی غربت آئی، کبھی بیماری آئی، کبھی صحت مند ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ احوال بدلتے رہتے ہیں، جیسے آبا و اجداد کو دونوں حال آئے، ہم کو بھی شاید دونوں حال آئے،
پہلے تنگیاں آئی تھیں، اب خوشحالیاں آ گئی. یعنی اس کا تعلق ایمان سے تقوی سے نہیں ہے، اس کا تعلق حالات سے ہے. جیسے آج بہت سے لوگ کہتے ہیں دنیا میں کوئی خالق مالک رازق نہیں ہے، یہ تو نیچرل ہے، خود بخود زمین میں قوت نمو ہے، خود بخود آسمان سے پانی برسنے کا نظام ہے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ تو نیچرل ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو احساس نہیں ہوا کہ ماں باپ کی خوشحالی اور تکلیف کیوں آئی تھی، اور ہمارے پاس افلاس اور تنگ دستی کیوں آئی، خوشحالی کیوں آئی، کوئی احساس نہ ہوا. اس کو حالات کا اور ماحول کا سمجھتے گئے کہ نتیجہ ہے یہ. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو ہم نے ان کو پکڑا، اچانک ان کو ہم نے پکڑ لیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور بھی نہ ہوا کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں، پکڑ لیے گئے. اس کے بعد اس پر تبصرہ ہے، اگر یہ لوگ جن کو ہم نے پکڑا ہے، اگر یہ لوگ بجائے یہ سوچنے کے کہ حالات سے ایسا ہو جاتا ہے، زمانے کی گردش سے ایسا ہو جاتا ہے، یہ سمجھتے کہ اللہ کے حکم سے ایسا ہوتا ہے، ایمان اختیار کر لیتے، تقوی اختیار کر لیتے، تو ہم زمین و آسمان سے برکتیں برساتے ان کے اوپر، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے، اپنے اوپر سے کھاتے، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوتی. ان کا گمان کیا تھا کہ یہ حالات پہ انحصار ہے، کبھی ایسا کبھی ویسا. یہ گمان نہیں آیا کہ ایمان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اور اگر بے شک اہل قرآ، اہل گاؤں، قریہ والے، بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈر جاتے اللہ سے، پرہیزگار بن جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء، تو ہم کھول دیتے ان کے اوپر برکتیں آسمان سے اور زمین سے. برکات جمع ہے برکت کی، زیادہ ترجمہ ہوتا. کس کو کہتے ہیں برکت؟ زیادتی کو برکت کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے. برکت پر گفتگو بہت ہو چکی ہے. بابرکت ہے اللہ کا نام، تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام، آپ ہی بابرکت ہیں اے بزرگی والے، کرامت والے، جلال اور عظمتوں کی مالک، آپ ہی زیادہ بابرکت ہیں. بابرکت کا ترجمہ کیا ہے کسی بھی چیز کی مقدار پر نگاہ مت رکھو، اس سے جو کام لینا ہے وہ زیادہ سے زیادہ کام لیا جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. ایک آدمی ایک کپڑا لیتا ہے، اتفاق سے وہ کپڑا خراب نکل جاتا ہے، 2-4 دن میں ضائع ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا لیتا ہے آدمی، وہ اس کی زندگی میں بہت دن تک پہنتا ہے، 10 سال پہنتا ہے. یہ کیا ہے؟ کپڑا زیادہ استعمال میں آنا، یہ کپڑے کی برکت ہے. کسی چیز کا زیادہ نفع دینا، یہ اس کی برکت ہے. چھوٹا سا گھر ہے مگر اس کے ذریعے سے بڑی خوشحالی ہے، تو برکت ہے. ایک ہی بیٹا ہے، بڑا ہونہار ہے، اس سے نفع پہنچتا ہے بہتوں کو، تو یہ برکت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی معجزات ہیں، آپ کو سنا چکا ہوں. 300-400 آدمی ہیں، 1 لوٹا پانی ہے، سب کے واسطے وضو کرنے کا، نہانے کا کام دے رہا ہے، تو برکت ہے پانی میں. یہ کھانا 3 آدمی کا ہے، 300 کھا رہے ہیں، یہ کھانے کی برکت ہے. کم سے کم اس سے نفع زیادہ، اس کو برکت کہتے ہیں. زمین کی برکت یہ تھی کہ خوشحالی، مرضی کے مطابق زمین سے غلے، سبزیاں، ترکاریاں، ہر چیز نکلے فراوانی کے ساتھ. آسمان کی برکت یہ ہے کہ جب چاہے پانی برسے. ایک روایت میں یہ بھی ہے رات میں پانی برسے اور دن میں نکل جائے تاکہ لوگوں کے کام کاج میں حرج نہ ہو. یہ اللہ کی طرف سے انعامات کی ایک شکل ہوتی ہے. ہم سنا کرتے تھے پہلے حیدرآباد میں رات میں بارش ہوا کرتی تھی اور دن میں خوشحالی کھل جاتے تھے. پہلے کے لوگ بتاتے ہیں کہ رات میں بارش ہوا کرتی تھی زیادہ تر. تو رات میں بارش کا ہونا اور دن میں کام کاج کے واسطے کھل جانا، یہ برکتوں کا ایک ذریعہ. کام میں حرج بھی نہ ہو اور جہاں جہاں پانی کی حاجت ہے وہاں سیرابی بھی ہو. تو آسمان اور زمین کی برکت ہم کھول دیتے ان پر
اگر وہ متقی بن جاتے اور ایمان لے آتے. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فاخذناہم، تو ہم نے ان کو پکڑا. بما کانوا یکسبون، اس وجہ سے کہ وہ جو کسب کرتے ہیں، اعمال بد کرتے ہیں. یعنی کیا اعمال بد ہیں؟ ایمان کے بجائے کفر، تقوی کے بجائے فسق. ان دونوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے. یہ ہے بما کانوا یکسبون. اس آیت کو آپ سامنے رکھیں گے، اور گزشتہ درس میں ایک آیت آ چکی ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اس آیت کو سامنے یہاں رکھیں گے تو ایک ظاہری اشکال پیدا ہوگا. وہاں کہا گیا تھا کہ جب لوگوں نے اللہ کی نصیحتوں کو فراموش کر دیا، فلما نسوا ما ذکروا به، نصیحتوں کو فراموش کر دیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، دروازے ہر چیز کے ہم نے کھول دیے. تو وہاں تو تھا نصیحت فراموش کی گئی تو دروازے کھل گئے رحمت کے، اور یہاں ہے اگر وہ ایمان اور تقوی قبول کر لیتے تو دروازے کھل جاتے. تو دروازہ کھلنا موقوف ہوا ہے ایمان اور تقوی پر، اس آیت کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے. اور اس آیت میں معلوم کیا ہوا؟ انہوں نے نصیحتوں کو فراموش کر دیا تو رحمتیں آئیں، دروازے کھل گئے. ہم نے کہا تھا وہ استدراج ہے، ڈھیل ہے. مثال بھی دیا تھا وہیں اسی آیت میں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. یہ پوری آیت پر میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو. چوہا جب گھر میں آیا، دیکھا چوہے دانی کھلی ہوئی ہے اور اس میں روٹی کا ٹکڑا لگا ہوا ہے اور اس میں گھی بھی ہے، خوشبو سے مچل کے ناچ رہا ہے. جیسے اندر داخل ہوا، خوشیوں سے پھولا نہیں سمایا، منہ لگاتے ہی دروازہ بند ہو گیا. اب سمجھ میں آیا کہ گھی کیوں تھا. یہ گھی لگایا گیا تھا ضیافت کی خاطر نہیں، ان کو پکڑنے کی خاطر. اب معلوم ہوا. تو سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وہاں جو گھی اور دروازے رحمت کے کھلے تھے وہ تو پکڑنے کے واسطے تھے، ان کو دنیا کی آفتوں میں ڈالنے کے واسطے وہ تھے. لیکن یہاں جو ہے دروازہ رحمت کا جو کھلتا ہے ایمان تقوی کی بنیاد پر، یہ تو دونوں جہان کی کامیابی کے واسطے ہے. بظاہر دو آدمی خوشحال ہوتے ہیں، ایک تو فاسق و فاجر، ایک متقی پرہیزگار. دونوں کا فرق کیسے کریں گے؟ اس پر خدا کا غضب ہے اور پکڑ ہے، اس پر خدا کی رحمت ہے، کیسے پتہ چلائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، بظاہر سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ دیکھ لو جو اللہ سے ڈرتا ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو سنت سمجھ کر اس کی اتباع کرتا ہو، خوشحال ہے، بابرکت ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے واسطے دروازے رحمت کے یہاں بھی کھل گئے ہیں اور وہاں بھی کھل گئے ہیں. اور کوئی شخص اگر یہاں دنیا میں نہ قرآن سے مطلب ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ رسول سے، نہ دن میں نہ رات میں، ہمیشہ فسق و فجور میں لگا ہوا ہے، پھر بھی دنیا کے دروازے کھل گئے ہیں، تو اب سمجھ جانا کہ اس کے دروازے چوہے کی طرح کھلے ہیں، پکڑا جائے گا. یہ ان دونوں آیتوں کا فرق کرنے کے واسطے اصول کیا ہے؟ دنیا میں سختی ہو یا خوشحالی ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہے. اگر اس کی وجہ سے برکتیں آئیں تو یہ اضافہ ہیں، اور اس کی بنا پر کچھ تنگی آئے تو یہ آزمائش ہے. کیونکہ آزمائش کے دو طریقے ابھی سن چکے ہیں آپ. پہلے ہم سختی ڈالتے ہیں تاکہ وہ روئیں اور باز آ جائیں، پھر خوشحالیاں پیدا کرتے ہیں تاکہ اب کم سے کم سمجھ میں آ جائے. خوشحالی بھی بدحالی بھی اب بھی نہیں مانتے تو ہم پکڑ لیتے ہیں. سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، یعنی بطور آزمائش کے ہم کبھی شر ڈالتے ہیں کبھی خیر ڈالتے ہیں، دونوں میں ہم جانچتے ہیں.
اور یہی مضمون فرمایا اللہ نے سورہ فجر کی مشہور آیت فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ یہ مبتلا کیا ہے؟ ابتلا اور آزمائش ہے. مبتلا، ابتلا اور آزمائش. فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا. پڑھو سورہ فجر، سمجھو اس کو. جب ہم بندے کو آزمائش سے ڈالتے ہیں تو نعمتیں خوب دے دیتے ہیں. فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، نعمتیں خوب، اکرام خوب، نوازشیں خوب. تو انسان کہتا ہے ربی اکرمنی، میرے رب نے میرا اکرام کیا، مجھے اس قابل سمجھا، میں ایسا ہوں. اور دوسرا رخ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان کو جب ڈانٹا، تنگیوں میں رکھا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تنگ کر دیا رزق کو، فَيَقُولُ، تو کہتا ہے ربی اہانن، اہانت کیا میری، توہین کیا میری، میں اتنا قابل، اتنا اچھا، اتنا زیادہ محنتی، اور یہ حال ہے میرا. نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلاں کرتا ہوں، سراپا سناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کلا، یہ کوئی چیز نہیں ہے. کلا، تمہارا فیصلہ غلط ہے. کبھی کسی کو ہم دے کے آزماتے ہیں، کبھی کسی کو لے کے آزماتے ہیں. دے کر بھی آزماتے، لے کر بھی آزماتے ہیں. تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے. ان سے اللہ خوش ہیں تو اکرام کیا، اور ان سے ناخوش ہیں تو تنگی میں ڈالا. نہیں، ہم اس سے خوش ہیں جس کو توفیق مل جائے ایمان کی، تقوی کی، جس کو ایمان کی، تقوی کی اور نبی کے روش پہ چلنے کی توفیق مل جائے، ہم اس سے خوش ہیں. اور جو فرعون کے راستے پر ہو، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، خوشحال ہو یا بدحال ہو، ہم اس سے خوش نہیں ہو سکتے. خوش ہوتے ہیں ہمارے محبوب کی نقل کرنے والوں سے. یہ فیصلہ کر دیا اللہ نے. کلا، ایسا ہرگز نہیں. یعنی دینا یہ بھی ابتلا، اور چھیننا یہ بھی ابتلا. حضرت ایوب کو کیا کیا؟ صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. کیا کہنا تیرے ہجرے میں محبوب کیا. یہ پیغمبر نہیں تھے؟ حضرت یعقوب پیغمبر نہیں ہیں؟ 40 سال تک روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی. کس کی آنکھیں سفید ہوتی روتے روتے؟ ہے کوئی بولنے والا کھڑا ہو کے؟ قرآن گواہی دیتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، ان کی آنکھیں روتے روتے غموں سے سفید ہو گئیں. یہ پیغمبر ہیں. یہ تنگی نہیں، یہ آزمائش ہے. یوسف کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے؟ خدا کی محبت پر بیٹے کی محبت غالب کیسے آئی؟ یہ آزمائش ہے اللہ کی. تو آزمائش تو انبیاء پہ آئی، ہم اور آپ کدھر ہیں؟ اور یہ تو یعقوب کا حال ہوا. صبر ایوب بھی دیکھو، سورہ انبیاء پڑھ لو، کم سے کم روایت جو آئی ہے وہ 7 سال کی آئی ہے. 7 سال بیمار، بیماری ایسی جسم میں کیڑے، سوائے زبان و قلب کے پورے جسم میں کیڑے. کیڑا گرتا تو اٹھا کے رکھ لیتے، بولتے تیری غذا میرے جسم میں رکھا اللہ نے. لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا اور قلب میں رنجش نہیں آئی. اللہ نے جب دیکھا اس حال میں بندہ خوش ہے تو کہا نعم العبد انہ اواب، کیا پیارا بندہ ہے، مجھ سے کبھی بدظن نہیں ہوا. نعم العبد، کیا پیارا بندہ ہے. انہ اواب انا وجدناہ صابرا، نعم العبد انہ اواب، میں نے صابر پایا اس کو. کتنا سختیاں، کتنا مشقتیں، کتنا کلفتیں. اولاد چلی گئی، مال چلا گیا، گھر چلا گیا، سارا جہان چھوڑ کے چلا گیا، بی بی رحمت کے بال کاٹ لیے گئے. کمزور روایت صحیح، لیکن اتنا جھیلنے کے بعد بھی پیشانی پہ بل نہیں آیا. اور کہا تو صرف مجھ سے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی. انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی. وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے.
یہ انبیاء کرام کے حالات قرآن بیان کرتا ہے بتانے کے لیے۔ مشقت اپنوں پہ بھی آتی ہے، مشقت غیروں پہ بھی آتی ہے۔ ہاں، ہر حال میں بندہ صابر و شاکر ہے تو پھر کامیاب ہو جاتا ہے، اور خدا سے بدظن ہو جاتا ہے، ایمان سے مایوس ہو جاتا ہے تو گواہ بیٹھتا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، یہاں بھی گیا وہاں بھی گیا۔ تو دو راستے آزمائش کے ہیں، خوشحالی کو دیکھ کر محبوب مت سمجھو، بدحالی کو دیکھ کر مبغوض اور معتوب مت سمجھو۔ ہاں، اگر انسان قرآن سے ہٹا ہوا ہے، رسول اللہ سے ہٹا ہوا ہے، سنت سے ہٹا ہوا ہے، صحابہ کی روش سے ہٹا ہوا ہے، ہاں اب یہ بھٹکا ہوا ہے، اب یہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ یہ علامت ہے خرابی کی طرف چلنے والے کی۔ تو آزمائش کا یہ حال رکھا اللہ نے۔ یہ پورے واقعات سنا کر دو آیتوں میں کفار قریش کو تنبیہ ہو رہی ہے نبی کے توسط سے، اور کہا جا رہا ہے افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کیا اہل قری یعنی بستی والے، مکے کے رہنے والے مامون ہو گئے، محفوظ ہو گئے، بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، جری ہو گئے، ان یاتیہم باسنا کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب بیاتن راتوں رات، وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں، یعنی ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ یہ سوتے رہیں اور ہمارا عذاب آ جائے، اس سے بے فکر سو رہے ہیں یہ لوگ۔ آگے فرمایا اوامن اہل القری، کیا مأمور ہو گئے اہل قری اس بات سے ان یاتیہم باسنا ضحی کہ آ جائے ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے، وہم یلعبون اس حال میں کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ دو حال سے خالی نہیں، یا تو دن ہوگی یا تو رات، رات میں سوتے ہوں گے، دن میں کھیلتے ہوں گے، یعنی ہر حال میں کبھی بھی ہمارا عذاب آ سکتا ہے۔ بستی والے اس سے بے خبر کیسے ہو گئے، بے خوف کیسے ہو گئے؟ اوپر ذکر آ چکا ہے قوم لوط کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، فلاں کا فلاں کا، ان سب پہ عذاب آیا۔ ان بدعمالیوں کے ساتھ تم متصف ہیں، تم پر بھی عذاب آ سکتا، تم بے خوف کیسا ہو گئے؟ افامنوا مکر اللہ، افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ مأمون ہو گئے اللہ کے داؤں سے؟ مکر اردو میں استعمال ہوتا ہے داؤں کے معنی میں، یہاں استعمال ہوا ہے اللہ کے لیے دو مرتبہ۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ کا مکر کیا ہے؟ خفیہ تدبیر۔ اردو میں مکر کے معنی آتے ہیں مکاری کے آتے ہیں، سازش کے آتے ہیں، منصوبے کے آتے ہیں، پلاننگ کرنے کے آتے ہیں، لیکن عربی زبان میں مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر۔ خفیہ تدبیر یہ لفظ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے اللہ کے واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے ایک داؤں کیا تو ہم نے بھی ایک داؤں کیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، انہوں نے مکر کیا یعنی سازش کی، اور ہم نے مکر کیا یعنی ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کا داؤں سکھا دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تو بہترین داؤں والا ہے، اس کے مقابلے میں کسا چلنے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اس لفظ کو آپ تلاش کریں گے کثرت سے ملے گا آپ کو قرآن کریم میں۔ یاد رکھ لو خلاصہ، جب مکر کا لفظ اللہ کے واسطے آئے تو خفیہ تدبیر، منصوبوں کو خاک میں ملا دینے والی بات، اور جب مکر آ جائے کافروں کے لیے تو سمجھ جاؤ سازش، منصوبے۔ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ اللہ کے داؤں سے مامون ہو گئے؟ مامون نہیں ہوتا اللہ کے داؤں سے مگر فاسق و فاجر، الا القوم الخاسرون، خسارے میں پڑنے والی قوم، جس کی شامت پکارتی ہے وہی اللہ کے در سے بے ڈر ہو جاتا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ جو بندے یا جو قومیں اپنی شامت اعمال کے انتظار میں ہوتی ہیں وہی خدا کی خفیہ تدبیروں سے نڈر ہو جاتے ہیں، ورنہ مومن تو روز ڈرتا ہے، شب و روز ڈرتا ہے، صبح و شام ڈرتا ہے، ہر روز
سونے سے پہلے بولتا ہے وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ایمان ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، دل میں جنت کی محبت ہے، جہنم کا خوف ہے، نبی سے چاہت ہے، پھر بھی ڈرتا ہوا ہے اور کہتا ہے نخشى عذابک، ہم آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ نرجو رحمتک، آپ کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ یہ مومن کا حال ہے۔ اور فاسق کا حال کیا ہے؟ نہ یہ دعا ہے، نہ یہ وضو ہے، نہ یہ طہارت ہے، نہ یہ نماز ہے، نہ یہ قیام ہے، نہ یہ سجدہ ہے۔ تم جاؤ تمہاری نماز جاؤ، کوئی مطلب نہیں۔ وہ کر کے بھی ڈرتا ہے، یہ نہ کر کے بھی ڈرتا ہے۔ یہ فرق ہے فاسق میں اور مومن میں، اور یہ فرق اللہ نے خود کہا ہے۔ سورہ واللیل دیکھو پارہ 30 کے اندر اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، 3 صفتیں بتایا اللہ نے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے دیا، اعطا دیا، عطیہ یعنی خیرات کیا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، دے کر بھی ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جنت کی تصدیق کیا۔ 3 صفتیں ہو گئی۔ ہم اس کے لیے راستہ جنت کا آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو فاسق ہو کیا کرتا؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس کا اپوزٹ ہے بالکل یہ۔ وہاں آتا تھا، یہاں بخیلا بخل کیا، وہاں صدقہ ہے، یہاں کذبہ ہے، وہاں واتقا ہے، یہاں واستغنا ہے۔ یہ ڈرتا ہے، یہ مستغنی ہوتا ہے، وہ تصدیق کرتا ہے، یہ تکذیب کرتا ہے، وہ دیتا ہے، یہ بخل کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں ہم نتیجے کیسے؟ تو مومن دیتا بھی ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، پھر بھی ڈرتا ہے، اور فاسق نہ تصدیق کرتا ہے، نہ دیتا ہے، پھر بھی بے خوف جاتا ہے۔ یہاں اللہ اسی کو فرماتے ہیں اللہ کے داؤں سے، اللہ کی پکڑ سے نہیں مأمون ہوتا ہے سوائے اس قوم کے جس کی شامت پکارتی ہے۔ الا القوم الخاسرون، خسارے والی قوم۔ یہاں تک گفتگو ہوئی تھی تنبیہ کے واسطے۔ اب جو لوگ اس بستی میں رہتے ہیں جس بستی پر عذاب آ چکا ہے، مدین والے یا پھر سمود کی بستی والے، قوم عاد کی بستی والے، قوم لوط کی بستی والے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ پورے کے پورے واقعات ہلاکت کے جس کو یہ لوگ دیکھتے ہیں، ان واقعات سے ان کو سبق نہیں ملا، رہنمائی نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی؟ جو لوگ زمین کے وارث ہیں، ان کے تباہ ہونے کے بعد کیا ان کو رہنمائی نہیں ملی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی بنا پر ان پر بھی عذاب پہنچا دیں؟ سچ یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ سنیں گے نہیں۔ آنکھیں کھولنے والے واقعات سامنے آئیں پھر بھی آنکھ نہ کھلے تو کیا سمجھیں؟ اللہ نے دل پہ مہر لگا دیا ہے، آنکھیں نہیں کھلتی۔ آج سارے عالم میں آپ دیکھتے ہیں ظلم کی کوئی قسم باقی نہیں ہے جو مسلمانوں پر نہیں ہو رہی ہے۔ ظلم کی کوئی قسم باقی ہے؟ گھروں کا جلایا جانا، عزتوں کا لوٹا جانا، مال کا چھینا جانا، حکومتوں کا زائل کر دینا، بچوں کو یتیم بنا دینا، عورتوں کو بیوہ کرا دینا، آج کوئی چیز باقی ہے؟ نوجوانوں کو ننگا کر دیا جانا، سارے عالم میں مسلمانوں کے ایک ایک فرد کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس نہ ہونے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں فجر کی نماز کے لیے۔ تہجد تو بہت دور کی بات ہے، اس میں کھڑے ہو کر اپنی آخرت کے اسباب بنانے کے بجائے مسلمانوں کے لیے، کلمہ گو بھائیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، سارے عالم کے لیے ایک قسم کا اضطراب، بے چینی، کڑھن، اپنے آفت۔ جس طرح سے ایک ہاتھ کی انگلی کٹ جائے تو آنکھیں بے قرار ہوتی ہیں، اگر پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں تو رات بھر نیند نہیں آتی ہے، آہ کراہت کی آواز آتی ہے۔ لیکن سارے عالم میں مسلمانوں پر آسمان سے آفت کی طرح مصیبتیں برس رہی ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہماری فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ کیا دل پر مہر نہیں ہے تو کیا ہے
اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس آیت کو اچھا سنو غور سے. اولم یہدی لہم اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، کیا ان کو رہنمائی نہیں ہوئی؟ یہدی ہدایت ہونا، رہنمائی ہونا، عبرت ہونا، یہ سب مانے آتے ہیں اسے. اولم یہدی، کیا نہیں رہنمائی ملی ان کے لیے جو یرثون الارض، زمین کے وارث ہوئے ہیں ان کی تباہیوں کے بعد، من بعد اہلہا، وہاں کے رہنے والوں کے مرنے کے بعد، ان یہ کہ لو نشاؤ، اگر ہم چاہیں، اصبناہم، ہم پہنچے ان پر، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ونطبع علی قلوبہم، اور ہم نے چھاپ دیا ہے، تباہ کرنا، چھاپنا، مہر لگانا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دیا ہے، فہم لا یسمعون، اب وہ نہیں سنیں گے، یعنی سمجھیں گے نہیں. سارے عالم میں کچھ بھی ہو جائے ہمارا عیش باقی رہے. لیکن یہ ظلم جب بڑھتا ہے، آگ جب پھیلتی ہے تو کوئی گھر محفوظ نہیں ہوتا ہے. یہ آگ جب پھیلتی ہے تو کوئی گھر محفوظ نہیں ہوتا ہے. آگ کسی کو نہیں پہچانتی، یہ شیاطین کے ٹولے کسی کو نہیں جانتے. آپ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہیں. اللہ کی حفاظت اٹھ جائے گی اور اللہ کا پہرا اٹھ جائے گا تو کوئی تحفظ دینے والا نظر نہیں آئے گا. آج ہندوستان میں بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے کتنے خطے ہیں، کتنے علاقے ہیں جہاں کسی کی کوئی سننے والا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ دوسرے ملک ہیں، وہ تیسرے ملک ہیں، وہ چوتھے ملک ہیں، وہ خطہ الگ ہے. سارے جہان پر اللہ کی حکومت ہے، سارے جہان پہ اللہ محیط ہے. جب تک اللہ حفاظت کرتے ہیں تب تک آدمی محفوظ رہتا ہے. اللہ کی کتاب پر ایمان ہے. اللہ نے خود پوچھا ہے، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، پوچھو تو صحیح تمہاری نگہبانی کون کرتا ہے رات اور دن میں سوائے رحمان کے؟ کون کرتا ہے؟ راتوں کا تحفظ اور دن کا تحفظ سوائے رحمان کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ہمارے دل پر ایک ایک ایمان والوں کی عظمت و محبت کا احساس، اثر اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر دل پہ مہر لگ چکی ہے. صحابہ کرام کا یہ حال تھا. بنی خزاعہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محالفہ کیا تھا، تم پر آفت آئی تو ہم لڑیں گے، ہم پر آفت آئی تو تم لڑنا. بنی خزاعہ پر لوگوں نے، کفار قریش نے حملہ کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات پہنچ گئے. اس کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا. یاد رکھ لو قصہ، تاریخ پڑھ لو تو معلوم یہ ہوا وہ تو محالفہ تھا، صرف وہ مسلمان نہیں تھے، صرف محالفہ تھا. یہاں تو مسلمانوں پر آفت آ رہی ہے، مومنوں پر آفت آ رہی ہے، پردہ نشین خواتین پہ آفت آ رہی ہے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کم سے کم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عاجزی کر سکتے، التجائیں کر سکتے. اللہ کے سامنے اللہ کی قدرت میں کسی کو شک نہیں ہے، سب کو یقین ہے اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں. بڑی بڑی قوتوں کو اللہ نے صرف ہواؤں سے ہلاک کر دیا. کیا وہ ہوائیں آج قابو میں نہیں ہیں اللہ کے؟ یقیناً قابو میں. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں قوم عاد کو ہم نے صرف ہواؤں سے ہلاک کر دیا. 7 دن، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل لگا دیا ہواؤں کو. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، لگاتار. صرف ہواؤں سے مار سکتے ہیں اللہ. وہ ہوائیں آج بھی قابو میں ہیں، وہ ہوائیں چل سکتی ہیں وہاں. لیکن کیوں ہم پر یہ آفتیں آئی ہیں؟ تاکہ ہم کو جھنجھوڑیں، ہم کو ہلائیں. تم تو بنو وفادار، پہلے تم تو عیش کو چھوڑو، تم تو نیند کو قربان کرو، تم تو پہلے نبی کے محبوب بن جاؤ، تم آ جاؤ بجے راستے پر. جھنجھوڑنے کے واسطے انتظام ہوا اللہ کی طرف سے. یہ اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ واقعات رہنمائی نہیں کرتے ان کے لیے جو وارث بنے ہیں زمین کے ان کی ہلاکت کے بعد؟ اگر ہم چاہیں تو پہنچیں ان پر عذاب کی وجہ سے، عذاب کے ساتھ ان کے گناہوں کی وجہ سے. اور ہم تباہ کر چکے ہیں، یعنی مہر لگا چکے ہیں ان کے قلوب پر، پس وہ نہیں سنتے، سن کر بات کو نہیں مانتے. تلک القرآن نقص علیک،
یہ ہیں بستیاں، تلک القری، یہ ہیں وہ بستیاں، نقص علیک، ہم بطور قصے کے تم پر بیان کرتے ہیں، من انبائها، وہاں کی خبریں، انباء خبریں، نبی کو نبی اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ خبریں دینے والا ہوتا ہے، اسی نبی کی جمع انباء ہے، انباء خبریں، ہم ان بستیوں کی خبریں تم پر پیش کرتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے ان کے پاس ان کے رسول بالبینات، معجزات کو لے کر۔ یہاں سے اخذ کیا ہے شارحین نے کہ جتنے رسول آئے سب دلائل لے کر آئے، رسولہم بالبینات، جتنے رسول آئے سب دلائل لے کر آئے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے معجزات قرآن میں درج ہیں، کسی کے درج نہیں ہیں، درج نہ کرنا علامت نہیں ہے کہ وہاں نہیں دیے گئے، سب کو دیے گئے۔ فما كانوا ليؤمنوا، فما كانوا ليؤمنوا، پس نہیں تھے وہ لوگ کہ ایمان لے آئیں، نبی پر معجزات کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ کیوں نہیں لائے؟ اللہ اکبر، کیا وجہ بیان کی اللہ نے؟ بما كذبوا من قبل، بما كذبوا من قبل، دو لفظ ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ اس سے پہلے انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا تھا، ایک بار جھٹلانے کے بعد اب تصدیق کیسے کریں؟ انا کی بات آ گئی۔ ایک بار ہم نے نہیں کہہ دیا تو ہاں کیسے کہیں؟ ایک بار نفی کر دیا اقرار کیسے کریں؟ ایک بار تکذیب کر دیا تصدیق کیسے کریں؟ ہٹ درمی کہتے ہیں اس کو۔ دلائل کے بغیر انکار کیا تھا، اب دلائل بھی آ گئے تب بھی انکار کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کی ضد ہے، ان کا عناد ہے۔ جب ایک مرتبہ انہوں نے تکذیب کر دیا، اگر دوبارہ ہم مان لیں تو کیا فیصلہ ہوگا؟ تم نے جب نہیں مانا تھا تو گویا حق کا انکار کیا تھا، اس لیے اب ہم نہیں مانیں گے۔ ابو طالب نے کیا کہا تھا مرتے وقت یاد ہے؟ بہت خواہش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا میرے سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں کفار قریش، اور یہ کہیں گے کہ تم نے موت کے خوف سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے، بیٹے کا دین قبول کر لیا ہے، تم کو لوگ عار دلائیں گے۔ انہوں نے کہا میں عار کو پسند نہیں کرتا ہوں، نار کو پسند کر لیتا ہوں۔ اخترت النار علی العار، مجھے عار پسند نہیں ہے، نار پسند کر لیتا ہوں۔ انا آج ہمارے پاس عوام کی تو بات چھوڑو، کتنے علماء بھی ہیں اس معاملے میں کہ ایک مرتبہ ایک بات نہیں مانتے، بعد میں دلائل معلوم ہو جاتے تب بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہماری بات پر حرف آ جائے گا کہ ہم کو علم نہیں تھا۔ اللہ کے بندو، دنیا میں انکار سے کیا ہونے والا ہے؟ امام مالک جیسا تابعی، امام مالک جیسے مجتہد اپنے محافل میں جب ان سے کوئی پوچھتا تو کہتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ جس بات کا جواب صحیح صحیح دے سکتے اسی کو بولتے، ورنہ کہہ دیتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ 100 سوال کیے جائیں تو 75 بولتے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ مگر ہمارے پاس لوگوں کو اتنی غیرت اور اتنی غیرت آتی ہے کہ لوگ کہیں گے اس کو یہ نہیں معلوم۔ حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا، اس کے اتباع کی توفیق دے، اور اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا، اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ نبی دعا کر کے ہم کو سکھا رہے ہیں۔ انا پہ مت رہو، اگر کوئی بات حق کی آ جائے تو قبول کر لو۔ ہاں اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا، جب مجھے یہ دلائل نہیں پہنچے تھے، جب میں غافل تھا، جب مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ آپ کدھر ہیں اور ہم کدھر ہیں؟ اس زمانے کے علماء کدھر ہیں؟ جناب عمر کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ اللہ اکبر، بخاری پڑھتے پڑھتے یہ واقعہ جب آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کتنا دل صاف تھا ان صحابہ کا، کتنا کھڑا تھا ان کا لب و لہجہ۔ حضرت عمر مشغول ہیں اپنے خلافت کے کام میں، کتنا کام ہوگا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، کوئی دیوان خانہ نہیں ہے وہاں،
سارے کام خود کرتے ہیں، فیصلے بھی وہی کرتے ہیں، فوجیں وہی بھیجتے ہیں، لشکر وہی تیار کرتے ہیں، مصروف ہیں۔ کھٹکا دیا ایک صحابی نے، ابو سعید خدری کی آواز۔ آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر ٹھہرو، ایک جواب، دوسرا بھی جواب، 3 دفعہ کھٹکا مار چکے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سعید خدری چلے گئے، واپس چلے گئے۔ جب فارغ ہوئے اپنے کام سے، کھٹکا کس نے مارا تھا؟ کہا فلاں صاحب۔ کہاں ہے؟ بلاؤ۔ کہا چلے گئے۔ کہا اچھا، ان کے کھٹکا مارنے پر اگر نہ کھولا جائے تو وہ چلے جائیں گے؟ یہ جرت ہے؟ بلاؤ ان کو، اگر صحیح عذر نہیں پیش کیا تو اتنے درے ماروں گا، چہرہ بدل دوں گا۔ آئے، انہوں نے کہا کیوں چلے گئے تھے؟ کہا میں نے 1 بار دستک دیا، کوئی جواب نہیں ملا، 2 بار دیا، کوئی جواب نہیں ملا، تیسری بار دستک دیا، کوئی جواب نہیں ملا، اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ 3 بار جواب نہ ملے تو چلے جاؤ، ضد کرتے ہوئے کھڑے مت رہو۔ حضرت عمر نے کہا یہ حدیث ہے؟ ابو سعید خدری یہ حدیث ہے؟ فرمایا ہاں یہ حدیث ہے، اور مدینے کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، عمر اس حدیث سے غافل ہے۔ بازاروں کی بیچ کھوچ نے اور کاروبار کی مشغولیت نے اور خلافت کے امور نے عمر کو اس حدیث سے غافل کر رکھا تھا۔ میں اعتراف کرتا ہوں، اس کے بعد ان کو معاف کیا نہیں، دل سے لگایا۔ یہ واقعہ بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے، درج ہے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ صحابہ کرام کو؟ ان کے سامنے کوئی عزت، کوئی وقار، کوئی بناوٹی تصور نہیں تھا۔ ان کو سامنے ایک ہی چیز تھی، اللہ کا رسول اور اللہ راضی ہو جائیں، جنت مل جائے، بس۔ کہاں کی انا ہے، کہاں کی عقل ہے؟ اس زمین پر تو ہمیں گڑنا اور سڑنا اور گلنا ہے، اس پہ عقل کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر کا اعتراف بتاتا ہے کہ انا نہیں ہونا چاہیے، حق بات آ جائے قبول کر لو، آپ کی آخرت بن جائے گی، جنت مل جائے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ بچپن سے ایک چیز چلتے ہوئے آ رہی ہے، اب میں کیسے بدلوں؟ بچپن سے یہ کہتے ہوئے آیا ہوں، اب کیسے اس کا منحرف ہو جاؤں؟ یہ نہیں ہے۔ اس آیت کو پڑھ لیجئے، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے حق کو نہیں مانا محض اس لیے، فما كانوا ليؤمنوا، نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے، کیوں؟ بما كذبوا من قبل، اس واسطے کہ انہوں نے پہلے ہی مرحلے میں انکار کر دیا تھا۔ اب اگر وہ اقرار کر لیں تو پہلے کی بات غلط لازم آئے گی، اس واسطے وہ ایمان قبول نہیں کریں گے۔ بین ہی یہی جملہ انشاءاللہ آگے پھر آئے گا سورہ یونس پارہ 11 کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے قلوب پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں ایسے ہی تو وہ حق بات کو نہیں مانتے ہیں۔ جیسے ہم کسی بات کو انکار کریں اپنے انا کی وجہ سے، ایسے وہ کفار انکار کرتے تھے انا کی وجہ سے۔ انا کے واقعات بہت ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے رات میں، کچھ کفار قریش چھپ کر سننے چلے گئے، بہت مزہ آیا، لیکن اگر ظاہر کر دیں تو لوگ ایمان کی طرف بڑھ جائیں گے۔ چھپ کے سنتے گئے، چلے گئے، 1 2 3 4 5 6 جمع ہو گئے۔ ان 6 نے باہم مشورہ کیا کہ کسی پر ظاہر نہ ہونے پائے اور آئندہ یہاں نہیں آنا، ورنہ اگر یہ بات عام ہو گئی کہ کفار قریش کے سردار سننے آتے ہیں قرآن تو سب سننے آ جائیں گے اور ایمان میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہماری مخالفت کیا مطلب؟ سب نے ہاتھ ملایا، عہد کیا کل سے نہیں آئیں گے۔ سب نے سمجھا تھا کہ اب تو کوئی نہیں آئے گا، پھر ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، کہا یہ کیا ہے؟ تو قرآن کی لذت اتنی تھی کیونکہ وہ صاحب زبان تھے، اس قرآن کریم کا اسلوب، اس کا لب و لہجہ اور قرآن کریم کی لذت بخدا جو عربی سمجھ کر پڑھتا ہے اس کے دل سے پوچھو۔ شراب کی لذت، کسی چیز کی لذت اس سے اچھی نہیں ہو سکتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ کے کلام کے نشیب و فراز سے واقف ہو جائے، جلال اور جمال سے واقف ہو جائے،
کہاں اللہ کا لہجہ کیسا ہے، کہاں رحمت ٹپکتی ہے، کہاں جوش و غضب کا اظہار ہوتا ہے، کہاں جہنم کی خوفناکی دکھائی پڑتی ہے اور کہاں جہنم خوش ہو کے پکارا کرتی ہے، سب سے دلدوز آواز نکالتی ہے۔ لب و لہجہ بہت اچھا ہے قرآن کا، مگر افسوس یہ ہے کہ بالکل مثال تو غلط ہوگی لیکن لوگ کہتے ہیں بھینس کے آگے بین بجائے بھینس خرید پہ گرائے، یعنی بھینس کو بین سے مطلب نہیں ہے، بین پہ تو سانپ ناچتا ہے، سانپ بین بجائے تو ناچتا لیکن بھینس نہیں ناچتی، کیوں؟ اس بین کا مزہ سانپ کو آتا ہے۔ تو قرآن کریم کی لذت اور کیفیت نبی سے پوچھو، صحابہ سے پوچھو جو رات بھر کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، ہم تو 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ نہیں پاتے، 2 رکعت کے لیے بھی اٹھ نہیں پاتے، ایک رکوع سننے کی خاطر ہم تیار نہیں ہو پاتے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو قرآن کریم کی لذت یہ تھی، ان کا یہ عہد تھا، اتنا ہونے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے، کہتے تھے اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری بڑائی، ہمارا مرتبہ اور ہمارا تفوق، ہمارا ڈومینیشن سب ختم ہو جائے گا، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ایک مرتبہ انکار کر چکے ہیں، اب انکار کرتے ہی رہیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اسی کو کہا اللہ نے، پہلے انکار کرنے والے مت بن جاؤ، کیونکہ بعد میں یہ انکار بنیاد بن جائے گا ہمیشہ انکار کے لیے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہل نہ کرو انکار میں، ذرا سوچو، ذرا سمجھو، تو اپنی روش کو بدلو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کرتے آئے ہیں تو کرتے ہی رہیں گے، ورنہ سابقہ لوگوں کا غلط ہونا استعمال کرنا لازم آئے گا۔ یہ تو چال ہے فرعون کی، یاد دلاؤں، فرعون کا دربار لگا ہے، حضرت موسیٰ آئے، اب آ رہا قصہ آگے انشاءاللہ آئندہ سنیں گا، اگلے ہفتے میں وہی آ رہا ہے۔ دربار لگا ہوا ہے، حضرت موسیٰ نے پیغام دیا کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں۔ کہا کون سا رب؟ کہا رب المشرق والمغرب۔ کہا اچھا کوئی اور رب ہے کیا میرے علاوہ؟ کوئی اور رب ہے؟ میں ہوں رب اعلیٰ، تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ کس رب کی بات کرتے ہو تم؟ میں ہی رب اعلیٰ ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اس کے ذہن میں یہ بات تھی، لیکن اس دربار کے اندر پہنچ کر حضرت موسیٰ نے جو پیغام دیا ہے کہ تم رب نہیں ہو، رب تو وہ ہوتا ہے جو ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تمام صفات کو گنوا دیا۔ یہ کفار قریش کی طرح متکبر اور سرکش انسان تھا، حق کو نہیں ماننے والا تھا۔ اس نے کہا تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ جب دیکھا کہ کوئی بات نہیں بن رہی ہے تو بولتا اچھا یہ بتاؤ، اصل پوائنٹ یہ ہے، سنانا چاہتا ہوں میں آپ کو، یہ بتاؤ قال فما بال القرون الاولى، جو پہلے مر چکے ہیں ان کا حال بتاؤ، جو پہلے مر چکے ہیں تم سے پہلے ان کا حال بتاؤ۔ اگر یہ کہہ دیں کہ وہ سب جہنم میں ہیں تو پورے ہم نشین فیور میں ہو جائیں فرعون کے، اور اگر یہ کہہ دیں کہ وہ سب صحیح ہے، راستے پر حق پہ، تو پھر حق وہی، ہم بھی حق پر ہیں، وہ بھی حق پر تو ہم بھی حق پر ہیں۔ یہ ہے فرعون کا طریقہ۔ لیکن موسیٰ نے کیا کہا؟ ہمیں ان سے کیا سروکار، میں بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، ان کا حال ان کے رب کے پاس صحیح صحیح معلوم ہے۔ ہاں قال علمها عند ربی، ان کا علم ان کے رب کے پاس ہے، وہ جس کام کے مستحق ہیں ان کو صلہ ملے گا۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں، تم سے پیغام دے رہا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے۔ تو اس طرح سے چکما دیا کرتے تھے کفار اور آج کے سرکش اور باغی لوگ۔ اس کو وجہ بتایا اللہ نے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا چکے ہیں، اسی واسطے یہ انکار کر چکے اور حق کو نہیں مانتے ہیں۔ آخری آیت سن لو، 102 نمبر کی آیت ہے، یہاں بات ختم ہو جائے گی۔ فرمایا وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور نہیں پایا ہم نے، وما وجدنا اور نہیں پایا ہم نے، لأکثرهم ان میں سے اکثر کے لیے، من عہدن کوئی عہد، یعنی کوئی عہد کا پابند نہیں پایا ہم نے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے پایا ہے فاسق لوگ ہیں۔ جو عہد کا پابند نہ ہو وہ فاسق۔ کون سا عہد ہے یہ؟ اکثروں کو یاد نہیں ہوگا، سوچو۔
ہم نے کچھ اللہ سے عہد کیا ہے؟ یہاں پر وہی عہد مراد ہے. ہم نے بھی عہد کیا ہے اور آپ نے بھی کیا ہے. یاد ہے؟ بہتوں کو یاد نہیں ہے. عہد کا یاد نہ ہونا، عہد کی خلاف ورزی کرنا، یہ فسق ہے. اکثرہم لفاسقین. کہتے ہیں جو آدمی وعدے کا پابند نہ ہو اس میں 1/4 فسق آ گیا. کیوں؟ 4 گناہ سے پورا فاسق ہو جائے گا. 4 میں سے 1 ہے تو 1/4 فاسق ہوگا، 2 ہیں تو آدھا، 3 ہیں تو 3/4، اور 4 آ گئے تو پورا. کیا ہے وہ؟ اذا حدث کذبا، بات کرے تو جھوٹ بولے. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا ہو تو گالی پہ آ جائے. 4 صفتیں ہیں پکا منافق. ترازو کس کی ہے؟ صادق المصدوق، صادق الامین، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترازو ہے. جھوٹ نہیں ہو سکتی. الفاظ سن لو، مسلم کے الفاظ ہیں: 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 صفتیں جن میں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، تولنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. 40 4 من کن فیہ، جس میں ہو، کان منافقا خالصا، خالص منافق ہے وہ. یہ 4 صفتیں کن میں ہیں؟ کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کو اپنے اللہ کے سامنے پیش کر کے صفائی کر لو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے. آئندہ سے عہد کر لو کہ اللہ تعالیٰ ان 4 خرابیوں سے ہم کو پاک اور صاف کر دے. یہ دعا کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بدعہدی کرنے والے ہیں. تو ایک تو عہد ہم نے اللہ سے کیا ہے، ابھی نیا نیا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر. مگر یہ عہد یہاں مراد نہیں ہے، یہ تو عہد کی تجدید ہے، رینیول ہے. یہ جو عہد کر چکے ہیں آپ اسی کی یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈ ہے. اصل عہد کیا تھا؟ اللہ نے آدم کی پشت سے سب کو نکال کر پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں. شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. اللہ نے سب سے اقرار لیا تھا. اسی کی یاد دہانی کے لیے بچہ پیدا ہوتے ہی کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت یاد دلانے کو آ گئے تم، اب پورا کرنا ہے وہ آگے کو. تو یہ یاد دہانی، یہ عہد ہے. اس عہد کی خلاف ورزی کرنے والے فاسق ہیں، اکثریت اس میں پائی گئی ہے. اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے اکثر لوگ اس عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں. شاکر بہت تھوڑے ہیں. قلیل من عبادی الشکور، شاکر بہت کم ہیں. وکثیر منہم فاسقون، فاسق لوگ زیادہ ہیں. تو ہمیں آج بطور خلاصے کے چند باتیں معلوم ہوئیں. جتنے انبیاء کرام کے تذکرے آ چکے ہیں ان میں یہ باتیں معلوم ہوئیں کہ انبیاء کی اتباع کرنے والے کامیاب اور انبیاء کی مخالفت کرنے والے ناکام ہوئے. جیسے اللہ اس وقت قادر تھے آج بھی قادر ہیں ان گناہوں کی پاداش میں، یعنی انبیاء کی مخالفت میں آج بھی عذاب صبح شام رات دن کبھی بھی آ سکتا ہے. ہمیں بے خوف نہیں ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے اللہ سے بچتے ہوئے، اللہ کی پناہ میں آتے ہوئے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ کے خوف سے اور اللہ کے عذاب سے نڈر ہونے والا کون ہے؟ جس کی شامت پکاری ہے، ڈرتے رہتا، روزانہ ڈرتا ہے، ڈر کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی پناہ چاہتا ہے. اللہم انی اعوذ بک بعفوک من عقابک، نبی نے سکھایا ہے اے اللہ میں آپ کے معافی کی پناہ چاہتا ہوں آپ کے سزاؤں سے. آپ کی سزا سے بچنے کے لیے مجھے اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، مجھے آپ کی معافی ہی کی پناہ چاہیے. کیا ہے یہ اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمیں معمون نہیں ہونا ہے، ڈرتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگنا ہے. یہ پورے واقعات بیان کرنے کا حاصل یہ ہے. اب یہاں سے پھر ایک طویل مثال دیا اللہ نے ثم بعثنا سے، کہ اب پھر ان تمام واقعات کے بعد دیکھو حضرت موسیٰ تشریف لائے ہیں، ان کے احوال تقریباً 3-4 رکوع کے اندر ہیں.
تفصیل سے بتائے گئے ہیں. ترجمہ تشریح کے علاوہ ان میں بے شمار حکمتیں ہیں، بے شمار خدا کی قدرت کے مناظر بتائے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم یہاں سے 102 نمبر تک ہو چکا ہے، 103 سے آئندہ ہم شروع کریں گے گفتگو کو انشاءاللہ. اور